جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں اگر بہت زحمت محسوس نہ کریں تو ممبر سامنے آ جائیں تو انسان کو مجلس پڑھتے بنتا ہے. آپ تو کہیں سے سن لیتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں تو خطیب کی مدد ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مومن کی زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل اور مشکلات اور ان کا حل، یہ کل جو گفتگو شروع کی تھی اور آج اس کا فی الحال دوسرا آخری نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے پھر واپس آ جاؤں. تو دوسرا حصہ ہے مومن کی زندگی میں مسائل، ایشوز آف دا لائف آف دا مومن یا کنسرنس یا پرابلمس. انگلش میں تینوں لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ کر لیجئے. اردو میں دو لفظ بول رہا ہوں، مسائل اور مشکلات. مسائل کو عام طور پر پرابلم کہا جاتا ہے لیکن صرف پرابلم نہیں ہے مسائل ایشوز بھی ہیں. اور پرابلم اور ایشوز کے درمیان آپ فرق سمجھتے ہیں. پرابلم وہ ہے جو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور ایشو وہ ہے جو مجھے انگریزی آپ کو نہیں پڑھانا چاہیے، میں جو سمجھا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں اہم ہوتی ہیں لیکن ہم ادھر توجہ نہیں دیتے. میرا مقصد ایسی بات کو کرنا ہے. ایک وہ چیز ہے جو خود سے آ گئی سامنے. مثال کے طور پر بیٹی کی شادی کی رشتہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اب اس کو سنبھالنا ہے کہ توڑنا ہے. حالانکہ اپنی کمیونٹی میں فی الحال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں جس شوق سے ہمارے بزرگ شادی کرتے ہیں اس سے زیادہ شوق سے توڑنے پہ لگ جاتے ہیں. میں اپنی کمیونٹی کا عالمیہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو شادیاں ٹوٹ رہی ہیں اس میں بڑا حصہ بڑوں کا ہوتا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بزرگ ضرور آ کے بتائیں گے. حالات بہت تیز بدل رہے ہیں، ممکن ہے میرا جائزہ پیچھے چلا گیا ہو.
میرا اس وقت کو موضوع نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ہمارے مسائل میں ہے، پرابلمس میں ہے، لیکن اسی میں جن باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں، جو کنسرن ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شادی کرنے کا معیار ہے وہ ہمارے درمیان سے ہٹ گیا ہے۔ جب دین کے بنائے معیار پر ہم فیصلے نہیں لیتے ہیں، جو اس وقت توجہ دینا تھی جب ادھر اس وقت توجہ نہیں دیتے ہیں، تو بعد میں ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جاتا ہے۔ جس وقت بچے کو دیندار بنانے وقت ہے، جب وہ ہمارے کنٹرول اور قابو میں تھا، تب ہم انگلی پکڑ کے فرشیزہ پہ نہیں لاتے، اور جب وہ خود فیصلے لینے لگتا ہے تب مولوی صاحب سے جا کے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی تعویذ لکھ دیجئے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو جس وقت ہمیں جس مسئلے کو کا خیال کر کے اور اس کو حل کر لینا چاہیے تھا، جب اس وقت اس مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں، تو وہی ہماری لائف کا ایشو آگے چل کے ہماری لائف کا پرابلم بن جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کی توجہ اتنے کم وقت میں، ظاہر ہے باتیں زیادہ ممکن نہیں ہے، میں نے کہا مومن کی زندگی، ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک ہم انسان ہیں سارے انسانوں کی طرح، تو جو ہر انسان کی ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت بھی ہے، کھانا پانی، رہنے کی جگہ، لائف پارٹنر، اولاد، عزت، آبرو، وقار۔ لیکن انسان ہونے کے بعد ہمارے پھر اور آگے بھی زندگی ہے، صرف انسان نہیں ہے، کسی کے پڑوسی ہیں، صرف انسان نہیں ہے، کسی کے بیٹے ہیں، صرف انسان نہیں ہے، کسی کے ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، صرف انسان نہیں ہے، کسی کے باپ ہیں، ماں ہیں۔ تو کمیونٹی کے ایک انسان کے فرد ہیں، سوسائٹی کے ایک حصہ ہیں، اپنے کنبے اور فیملی کے سرپرست ہیں۔ تو پھر اس اعتبار سے الگ الگ زندگی میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں جن کو ہمیں حل کرنا ہوتا ہے۔ بحیثیت مومن بھی ہماری زندگی کے کچھ ایشوز ہیں، جن ایشوز پہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ پرابلم سے بدل جاتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں انگریزی کے صحیح لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جس مسئلے کو ہماری زندگی میں اللہ نے رکھا تھا کہ اس پر تمہیں دھیان دینا ہے، جب ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے تو وہی بات ہماری فیوچر میں جا کے ہمارے لیے مشکل بنے گی۔ مثلا اللہ نے کھانے کی نعمتیں دی ہیں، ان کھانے کی نعمتوں میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کتنا کھائیں کتنا نہ کھائیں، اگر اس پر ہمارا دھیان نہیں رہے گا تو بعد میں یہی کھانا مصیبت بنے گا، ہمیں بیمار کرے گا۔ تو جس جگہ ہمیں دھیان دینا ہے وہاں جب ہم دھیان نہیں دیتے، اگر ہمیں موت آنا ہے اور موت میں دم نکلنا ہے، اور دم نکلنے میں کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے دم نکلنا دشوار اور مشکل ہو جائے گا، اور اتنی تکلیف ہوگی کہ جیسے زندہ جسم کو قینچی سے آہستہ آہستہ کاٹا جائے، اور کسی کا دم اس طرح نکلے گا کہ جیسے کوئی وہ کیفیت ہوگی جو کوئی آدمی پھول جب لے کے سونگھتا ہے تو خوشبو سونگھنے میں جو آدمی ایک خوشی محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، مومن کی موت ایسی ہوگی جیسے ایک بوجھ اتر، روایت یہ تک ہے کہ جیسے میلے کپڑے اتار دیے ہوں۔ روح نکلنا ایسا ہوتا ہے، ہم گندے کپڑے جب اتارتے ہیں تو ہمیں کتنا فریش محسوس ہوتے ہیں، تو وہ فریشنس ہوگی، ایک طرف یہ ایک طرف یہ۔ ابھی تو پرابلم نہیں ہے، لیکن وقت موت یہ مسئلہ پرابلم بن سکتا ہے اگر ہم نے زندگی میں دھیان نہیں دیا کہ وہ چیزیں جو موت کو اتنا مشکل بنا دیں کہ اتنی تکلیف ہو جیسے جسم قینچی سے کاٹا جائے، تو ان چیزوں سے ہم نے جس وقت بچنا تھا اس وقت اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اگر اس وقت دھیان دیتے تو اس وقت یہ تکلیف ہمیں نہ اٹھانا پڑتی۔ مومن ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہماری آخرت کے مسائل میں قبر بھی ہے، برزخ بھی ہے۔ اب اس قبر اور برزخ کا خیال کس کو کرنا ہے؟ اگر اس وقت خیال نہیں کریں گے جب کرنا ہے تو وہاں وہ مسئلہ پرابلم بن جائے گا، اور اس کا سلوشن بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی خالی لسٹ آپ کو چھوٹی چھوٹی سی گنتیاں گنا رہا ہوں۔ مومن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے وقت موت آسانی سے کیسے ہو۔ مومن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں حساب و کتاب جو ہونے والا اس میں دشواریوں سے کیسے بچیں،
مومن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے فشار سے کیسے بچیں. مومن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں جو سانپ اور بچھو اور تاریکی اور کیڑے مکوڑے اور دشواری اور سختی اور آگ ہے، اس سے کیسے بچائیں. یہ سب مومن کی زندگی کے مسائل ہیں اور پرابلمس ہیں اور ایشوز ہیں اور کنسرنس ہیں جن پر مومن کو اپنی زندگی میں دھیان دینا چاہیے. مومن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی جو کام ہے، ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں روزی چاہیے، ہم بیکار بیٹھے ہیں. کاروبار کیا، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے. بیمار ہو گئے، علاج کر رہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر جب ہم اپنی تدبیریں کرتے ہیں تو ہمیں سکھایا ہے دین نے کہ اس کے ساتھ تدبیر کے ساتھ اللہ سے مانگو بھی. ہم دعا کرنے جاتے ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں. اب اگر ہماری دعا اس تک نہیں پہنچتی تو یہ کس کی زندگی کا مسئلہ ہے؟ یہ پرابلم مومن کی زندگی کی ہے کہ دعاؤں میں اثر غائب ہو جائے. یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم لوگوں سے اچھی باتیں سنیں اور اس کا اثر لیں. اور اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. بتاؤ اچھی بات، یاد دلاؤ، نصیحت کرو. مومن کو اچھی بات فائدہ پہنچاتی ہے. اب اگر اچھی باتیں مجھے فائدہ نہ پہنچائیں بلکہ وہ مجلس بری لگنے لگے جس میں مجھے ٹوکا جا رہا ہو اور مجھے اچھی بات سکھائی جا رہی ہو کہ تم بڑے بدتمیز ہو، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، تمہیں احترام کرنا چاہیے، تو میں کہوں ایسی مجلس میں جاؤں گا نہیں. اگر کوئی مولوی آ کہہ دے کہ نماز کی پابندی کرو، میں نماز نہیں پڑھتا، تو میں کہوں میں مت جاؤں گا نہیں. تو یہ اچھی بات کے سننے کے لائق نہ رہ جانا، یہ اچھی بات سن کے بھی اچھی بات کا دل پر اثر نہ ہونا، یہ کس کی زندگی کا مسئلہ ہے؟ یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے. مومن کو دیکھنا چاہیے کہ اچھی بات سن کے میرے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا. اور روز کربلا سنتا ہے تو اسے ایک دم سے چونک جانا چاہیے کہ خدا نہ کرے مجھ سے بھی کچھ وہی تو نہیں ہو گیا جو لشکر یزید. سید الشہداء نے عاشور کے دن جو گفتگو کی ہے لشکر یزید کی، اس میں جو زندگی کے آخری حصے میں خطبہ دیا ہے، اس میں جب سید الشہداء نے جا کے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا اور کہ میں نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا، میں نے دین میں کیا بدلا ہے، ساری باتیں کہنے لگے، تو اس وقت لشکر یزید سے شور کیا جانے لگا. لوگ شور مچانے لگے، طبل بجائے جانے لگے، شور ہونے لگا. تو سید الشہداء نے اس وقت کہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، میں رسول کا بیٹا ہوں کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں اور میری بات کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد پھر حضور نے، امام نے خود فرمایا کہ میری بات کے اثر نہ ہونے کے رسول کا نواسا، نفس رسول کا بیٹا، جس کو گواہ بنا کے پیغمبر لے گئے مباہلہ میں سچائی کا، وہ کہہ رہا اور اثر نہیں ہو رہا. تو امام حسین نے کہا کہ میری بات کا اگر اثر نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لقد ملئت بطونکم بالحرام یا ملأتم بطونکم بالحرام، تم نے اپنے پیٹ حرام سے بھر رکھے ہیں، اس لیے تمہاری پر اچھی بات کا اثر چاہے وہ حسین کی زبان سے نکلے نہیں ہوگا. تو یہ مومن کی زندگی میں تو خالی فہرست سنا رہا ہوں، جو تھوڑا سے وقت میرے پاس بچے گا فہرست تو کم سے کم سنا دوں، تاکہ اب آپ آگے جب سوچیں کہ مجھے بیٹی کی شادی کرنا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے بیٹی کو ایجوکیشن کا انتظام کرنا ہے، مجھے کاروبار بڑھانا ہے، مجھے قرضہ چکانا، جتنے آپ کے کنسرنس، ایشوز، پرابلمز، مسائل، مشکلات ہیں، جب آپ ان پہ سوچیں تو اس میں ایک لسٹ اس کی بھی بنایا کریں کہ مجھے دم میرا نکلنا ہے، مجھے قبر میں حساب دینا ہے، مجھے برزخ میں جانا ہے، مجھے میدان حساب میں جانا ہے، یہ سب میرے پرابلمز ہیں، اور مجھے اس دنیا میں رہنا ہے. تو اچھی باتیں سن کے اس کا اثر مجھ پر ہونا چاہیے، اچھی بات سنو تو اسے قبول کرنا چاہیے، میں دعا کروں تو میری زندگی میں دعا قبول ہو. یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اسباب میں حل نہیں بتا رہا آپ کے سامنے، لیکن اگر کوئی ایک چھوٹی سی بات آ جاتی ہے تو آپ سے کہہ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی سے صلوات آپ بھیجیں. میرے عزیزو، ہماری زندگی میں ہم سے ایسی غلطیاں، میں اگر سب سے جتنے مسائل مومن زندگی میں پیدا ہوتے ہیں سب کے پیچھے جائیں گے تو آخر میں ایک نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہماری زندگی میں چاہے کوئی پرابلم پیدا ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہماری اپنی کوئی غلطی ہے جس کا نام ہے گناہ.
اللہ کی نافرمانی. یہ ایک جملے میں ساری بات کہہ دے رہا ہوں, اس پہ 10-20 دن گفتگو کی جا سکتی ہے تفصیل کے ساتھ جب بتایا جائے روایات اور آیات کے سہارے, لیکن اسے سمیٹ کے کہہ رہا ہوں ہمارے اللہ کی بات نہ ماننے کا نتیجہ ہوتا ہے پرابلمز کا آنا. اب کبھی وہ خود میں سیدھے نہیں مانتا اس لیے ہوتی ہے, اور کبھی کوئی اور نہیں مانتا. مسائل دو سے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی آدمی کے اپنے انڈیویجول سے اور کبھی سوسائٹی سے. سوسائٹی بھی جب اللہ کی بات نہیں مانے گی تو سوسائٹی میں پرابلمز آئیں گی اور انڈیویجولز کو بھی آئیں گی. مگر اب آپ کہیں کہ سوسائٹی کی پرابلم مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ میرا اگر سوسائٹی میں چاروں طرف لڑکیاں خدا نہ کرے اتنی ماڈرن ہو گئی ہیں کہ ماں باپ کی اطلاع کے بغیر رشتے قائم کر لیتی ہیں اور کسی بھی مذہب کے ساتھ چلی جاتی ہیں, تو خدا نہ کرے میری بیٹی کیوں چلی گئی, میری بہن کیوں چلی گئی؟ میں تو ایسا نہیں ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ سوسائٹی کا ایک پارٹ ہیں, اور اللہ نے کہا ہے کہ خالی اپنے کو ٹھیک کرنا کافی نہیں ہے, اپنی سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنا کا ضروری ہے. آپ نے ڈیوٹی نہیں کی, اپنی سوسائٹی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, تو اس کی سزا تو آپ کو ملے گی, مجھے ملے گی. سوسائٹی اگر خالی مجھے اپنے کو ٹھیک کرنا ہوتا تو اللہ کہتا نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکوٰۃ دے دو, حج کرنے چلے جاؤ. مگر وہ کہہ رہا نہیں, جہاد بھی کرو. وہ کہہ رہا نہیں, لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاؤ, لوگوں کو برائی سے روکو, تو میں نیکی کا راستہ دوسروں کو بتاؤں گا, برائی سے دوسروں کو روکوں گا. تو ڈیوٹی تھی جو میں نے چھوڑی, اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کی ڈیوٹی, سوسائٹی ٹھیک کرنے کی ڈیوٹی, تو اس کی وجہ سے پرابلم میرے پاس آ رہی ہے. فہرست ایک دلانی دعا کو بھی قبول نہ ہونے کے پیچھے ہماری بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں, وہ ہر چیز پر شبہ کر لیتی ہیں کہ یہ بگاڑ اس وجہ سے گھر سے ہوا. یہ جو نئی بہو لائے ہیں سبز قدم, لکھنؤ کہتے ہیں اس کو, یہ سبز قدم ہے. حالانکہ میری سمجھ نہیں آتا سبز قدم ہونا ہی کہاں سے برا ہو گیا. اگر کسی کے آنے سے گرینری آتی ہے تو یہ کہاں سے بری چیز ہو گئی, لیکن منوس کو وہاں کیوں سبز قدم کہتے ہیں میں نہیں جانتا. یہ بہو آئی سبز قدم ہے. یہ اکثر لوگ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ مولانا جب سے اس گھر میں آئے ہیں ایسا ہو گیا, گھر پہ الزام. یہ دروازے کا رخ ادھر ہے, اس سے ایسا تو نہیں ہے. دروازے کے رخ پہ الزام, چاند ستاروں پہ الزام, ستاروں کی چالوں پہ الزام. ہم اپنی غلطی کا الزام ہمیشہ کسی دوسرے پہ لگاتے ہیں, لیکن اسلام یہ سکھاتا ہی نہیں. ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے سبب تم خود ہو, تمہاری اپنی غلطیاں ہیں, تمہارے فیصلوں کی غلطیاں ہیں. مگر ہم اس کو نہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, روزی نہیں آ رہی, کاروبار کسی نے روک لگا دی, کوئی بندش ہے. یہ لفظ سنتے سنتے کان پک گئے, یہ نہ جانے کہاں سے بندش. اور یہ بے ایمان جو میں کل بھی کہہ رہا تھا, نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ. آج کل نیم حکیم بھی بہت بڑھ گئے ہیں, ممبروں پہ بھی آ گئے نیم حکیم, نسخے بٹ رہے ہیں, دوائیں بٹ رہی ہیں, اور نیم ملا بھی ممبروں بٹھا دیے گئے ہیں. پوری مجلسوں میں خالی یہ دعا, یہ عمل, اور انٹرنیشنل لیول پہ وہی پسندیدہ قرار پا رہے ہیں جن کا عربی کا زیر زبر تک درست نہیں ہے. آپ ایسوں کو بلا کے ممبر بٹھا رہے ہیں جو پرماننٹ جو خطبہ پڑھتے ہیں, جو بالکل روز پڑھتے ہیں, اس خطبے میں بھی عربی کے لفظ بھی غلط ہیں, ان کا زبر زیر پیش بھی غلط ہے. آپ بلا کے بٹھاتے ہیں, برا مانیں گے آپ, لیکن یہ ممبر بہت ہماری زندگی میں آخری چیز ہے. یہ ممبر ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا تھا؟ قرآن اور حدیث. ہمارے پاس ہم عربی آتی نہیں, ہم جانتے نہیں. ترجمہ پڑھ کے سیکھیں گے تو ترجمہ جس نے کیا وہ مجھ سے تھوڑا زیادہ جاننے والا تھا, میں اس پہ بھروسہ کروں گا, اس کی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھوں گا, میں خود سیکھ نہیں سکتا. عربی میں دین لکھا ہے سب سے زیادہ, عربی کے بعد فارسی میں, فارسی کے بعد تیسری زبان میرے خیال میں اردو ہے, اور اس کے بعد پھر دوسری زبانوں میں ترکی ہے, گجراتی ہے, ان زبانوں میں دین منتقل ہوا ہے. انگلش ہے, اور انگلش میں ایک چیز اور خیال رکھیے گا, انقلاب اسلامی سے پہلے انگلش میں جتنا دین آیا ہے یا سیدھے ان کے ذریعے آیا ہے جو خود مسلمان نہیں تھے. یورپ کے دانشور لوگ
جو خود ہی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دین آپ کو سکھایا ہے، ترجمہ انہوں نے کیا ہے قرآن کا، اور یا پھر انہوں نے دین کی کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے خود کسی دین کے جو اصلی ٹھکانے حوزہ علمیہ نجف اور قم وغیرہ ان سے نہیں سیکھا تھا، انہی یورپ کے مغربی دانشوروں سے سیکھا تھا، انہوں نے دین منتقل کیا ہے۔ تو ان کی تو سمجھ ہی مذہب کے ذریعے سے آئی نہیں، مذہب کے ماحول سے آئی نہیں جنہوں نے دین سمجھا۔ یورپ کے پروفیسر سے، آپ دنیا کی ہر چیز اس کے اہل کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ آپ کو اگر میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے تو آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے جو اس کا ماہر ہوگا، آپ کو انجینئرنگ کرنا ہے تو آپ انجینئر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے جتنا قابل ہو۔ یہ جو یورپ کے پروفیسر حضرات جنہوں نے دین پہنچایا اور آج بھی پہنچا رہے ہیں، ان کی قابلیت کی فیلڈ اور جگہوں پہ ہے، کوئی کیمسٹری میں ہے، کوئی فزکس میں ہے، کوئی آئی ٹی میں ہے، کوئی اکنامکس میں ہے، کوئی سماجیات میں قابل ہے، اس کی قابلیت سے انکار نہیں، لیکن وہ دین نہیں کا قابل آدمی نہیں ہے، دین کا ایکسپرٹ نہیں ہے۔ دین کا ایکسپرٹ حوزے میں ہے۔ آپ کو دین لینا تو آپ کو حوزے کے، ہندی میں کہتے ہیں سروت سے لینا چاہیے، حوزے کے جسم سے لینا ہے جو اصلی جگہ دین کی ہے۔ تو انگریزی میں جو دین آیا ہے وہ پہلے تو انگریزوں سے آیا ہے اور پھر انگریزوں کے شاگردوں سے آیا۔ اب انقلاب کے بعد ہماری جو اصل تحریریں عربی اور فارسی کی ہیں وہ انہوں نے منتقل کی ٹرانسلیٹ کر کے، جو خود بھی ان جگہوں کے پڑے ہوئے ہیں جہاں دین اصلی ٹھکانوں سے لیا جا رہا، حوزوں سے۔ میں آپ کو بہت اہم باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، بعد میں غور کیجئے گا کہ دین سیکھنے کے لیے آپ کوئی کتاب اٹھائیں تو یہ پہلے دیکھ لیں کتاب کس نے لکھی ہے، کہاں سے اس کے علم کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ اگر اس کے علم کا آغاز کسی ایسی یونیورسٹی سے ہوا ہے جہاں وہاں کا ہیڈ کوئی یہودی ہے تو اس سے آپ اسلام نہیں سیکھ سکتے، وہ آپ کو اسلام وہی سکھائے گا جو وہ خود سیکھے ہوئے، اور وہ نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث میں ہے۔ تو ہمارے پاس دین سیکھنے ذریعہ قرآن حدیث، ہم اس کے لائق نہیں۔ اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اس کے بعد جو علماء نے اس میں کتابیں پڑھ کے لکھی ہیں وہ ہیں، اور وہ ہے عربی میں، اس کے بعد فارسی میں، پھر اردو میں۔ یہ 3 زبانیں تو اب ہمارے پاکستان میں تھوڑے سے لوگوں کو اردو آتی، باقی کوئی اردو نہیں پڑھتا۔ بولتے بہت لوگ ہیں، پڑھتا کوئی نہیں۔ بہت سے ہمارے لوگ جو اردو بہترین اردو بولنے والے ہیں لیکن پڑھنا نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں اور برا حال ہو گیا، ہمارے یہاں اردو ہم سے چھین لی گئی۔ ہمارے جوان اردو بولتے ہیں لیکن نوحے ہندی میں لکھ کے پڑھتے ہیں، گجراتی میں لکھ کے پڑھتے ہیں، انگلش، یہاں بھی بچے اردو کے نوحے انگریزی میں لکھ کے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتی، فارسی پڑھنا نہیں آتی، عربی پڑھنا نہیں آتی، انگریزی میں بھی بہت قابل نہیں ہے کہ انگریزی بھی بہت پڑھنا آتی ہو۔ اس کے بعد پوری دنیا میں نے دیکھا کہ اس ملک میں تو کتاب پڑھنے کا ذوق ہے، لیکن کتاب بھی غیر مذہبی لوگوں کو دیکھا کہ ہر وقت کتاب پڑھتے ہیں، لیکن مذہبی لوگوں کو یہاں بھی میں نے نہیں دیکھا کتاب پڑھنے کا شوق ہو۔ تو سب سے بڑا ذریعہ تو کتاب ہے دین سیکھنے کا، وہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد بچتا کون تھا؟ گھر۔ ہمارے بزرگ گھروں میں سکھاتے تھے، ہمیں سب سے زیادہ دین سیکھنے کو ملتا تھا گھروں سے۔ گھروں میں اب ہماری فیملیز بھی کر گئیں، بزرگوں کے ساتھ رہنا نصیب نہیں، اگر رہتے بھی ہیں تو اب وہ حالات نہیں رہ گئے۔ پہلے محلے کا بزرگ پورے محلے کا ٹھیکیدار ہوتا تھا، کسی لڑکے کو کسی کا دیکھا کوئی ایسی نامناسب حرکت کر رہا، انہوں نے وہیں ڈنڈا جمایا، انہیں قطعاً فکر نہیں کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا بھتیجا ہے، اور جس کو ڈنڈا پڑا اس کے باپ آیا، دادا آپ نے بڑا اچھا کیا۔ اب تو اگر بزرگ ذرا ٹوک بھی دیں، انہی مجلسوں میں لڑکے دندناتے، اب ماشاءاللہ یہاں یہ سب چیزیں نہیں، لیکن ہماری جو چاروں طرف دیکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں، دندناتے پھرتے، ممبر پہ چڑھے آ رہے ہیں، مجلس ہو رہی یہیں کھڑے ہوئے، خطیب بھی اگر کہہ دے اسے بٹھا دیے تو برا مان جاتے ہیں ماں باپ، تو ٹوک سکتے نہیں۔ بیچارے جب گھر کے بزرگ اپنے بچوں کو نہیں ٹوک سکتے، محلے میں کون کس کو بتائے گا اچھا کیا برا کیا۔ مولوی صاحب ہمارے ملازم ہیں، اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی کہا ہم انہیں ٹرانسفر کر دیں گے، ہم بھگا دیں گے، وہ بھی بیچارے آپ کی مرضی بولنے لگے، پیش نماز لوگ۔ اب بچا کون آپ کے پاس؟ مکتب اور مدرسہ جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہفتے میں اگر 1 دن ہے تو اس میں گھول کے پلایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ 5-7 سبجیکٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو چاہیے 20 گھنٹے، اور دین کے لیے جس میں 18-20 سبجیکٹ ہیں اور ان سب کو آدمی تھوڑا تھوڑا ٹچ کرے گا تب دین کو ٹھیک سے سمجھ پائے گا، اس کے لیے ہفتے میں 2 گھنٹے،
اس میں عقائد بھی سکھانا ہے، اس میں احکام بھی سکھانا، اس میں اخلاق بھی سکھانا، اس میں تاریخ بھی سکھانا، اس میں سیرت بھی سکھانا، اتنا تو سکھانا ہی ہے، اس میں آداب زندگی سکھانا۔ اور ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تو کون گھول کے پلا دے گا؟ آپ خوش ہوتے رہیے اپنی جگہ، مگر اتنا ذرا سے ٹائم بچے کو مل رہا، اس سے وہ کچھ زیادہ سیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ میمورائز کی ہوئی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا قابل ہے، میمورائز ہونا اور ہے، وجود میں جذب ہو کے فطرت اور خصلت بننا اور ہے۔ ہفتے میں 1 دن یاد کرایا جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر اتارا نہیں جا سکتا۔ ہفتے میں 6 دن یا 5 دن جو اسکول جا رہا ہے اس کے اندر وہ سب اتارا جا رہا، وہ ڈھل رہا اس کے اندر۔ آپ 2 گھنٹے میں ڈھال نہیں پائیں گے، خالی یاد کرا دیں گے اور ٹیچرز پہ دباؤ ہو، یاد کرا کے نمبر دیں گے، پاس بھی ہوں گے اور آپ سمجھیں ہمارا بچہ بہت پڑھا لکھا ہو گیا۔ وہ خالی ٹیپ ریکارڈر بنا ہے، تو مکتب جانے کا وقت نہیں ہے۔ اب پھر بچا کیا میرے پاس اور آپ کے پاس؟ کتاب پڑھ نہیں سکتے، پڑھتے نہیں، قرآن مجید اور حدیث اور عربی آتی نہیں، مکتب مدرسہ جانے کا ٹائم نہیں، بزرگ ٹوک نہیں سکتے، مولانا بتا نہیں سکتے جو بیش نماز ہے۔ اب بچا کیا؟ ایک یہ ممبر بچا ہے بس، اور مجلس۔ اس مجلس سے پورے دین کو آپ کے پاس آنا ہے۔ اگر یہاں آپ نے اپنی پسند کا دائرہ لگا دیا کہ میری پسند کی چیز پڑھی جائے گی تو ہم اسی کو بلائیں گے، تو یہ بتائیے جو اللہ کو پسند ہے وہ کون آپ کو بتائے گا؟ اور دوسری بات، اگر آپ اپنی پسند سے بلائیں گے کہ ہمیں جو پسند ہے، دعا تعویذ بتاتے ہیں، ہمیں پسند ہمیں چاہیے، یہ بقول شخص سے میں اس کا مخالف ہو گیا۔ فضائلی مجلس، آج کل مجلسوں میں 2 قسمیں ہو گئیں، فضائلی اور درسی۔ یہ کون سی 2 قسمیں بھائی؟ اللہ نے انہیں جو بھیجا تھا فضائل و کمالات سے سجا کے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ان کی قصیدہ خوانی کریں۔ فضائل و کمالات اس لیے دیے تھے تاکہ انسان کو اللہ نے فطرت دی ہے کہ فضیلت اور کمال اور اچھائی اور خوبی، علم اور تقوی اور بہادری اور ایثار اور زہد اور خوش اخلاقی اور میٹھی زبان، یہ چیزیں آدمی کو کھینچتی ہیں، اور بد اخلاقی اور گالم گلوچ اور ظلم و ستم یہ آدمی کو بھگاتا ہے۔ تو اللہ نے انہیں سارے کمال دیے تھے اور ہر برائی سے پاک بنایا تھا تاکہ لوگ ان کے پاس کھنچ کے آئیں۔ لیکن کھینچ کے جو لاتے تھے تو اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی ذاتی کام ہے، ان کی فضیلتیں اس لیے تھی کہ وہ ہمارے ہادی بن کے آئے تھے۔ میں ایک قیمتی جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ذرا تیار ہو جائیں ایک صلوات بھیج کے۔ وہ ہادی بن کے آئے تھے، ان کے زندگی کی ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی ہدایت کا پہلو چھپا ہے، اور ان کی ہدایت کے ہر تذکرے میں ان کی کسی نہ کسی فضیلت کا بیان ہے۔ 2 قسمیں ہے ہی نہیں ہیں کہ یہ فضیلت ہے اور یہ ہدایت ہے۔ تمام فضائل کے تذکروں میں ہدایتیں چھپی ہیں اور تمام ہدایتوں کے تذکروں میں فضیلتیں چھپی ہیں۔ یہ ہم نے 2 قسمیں بنا دی، فضائلی مجلس ہے جو فضائلی کہلاتی ہے عام طور پر، اس میں فضیلت کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ 2 قسمیں نہیں، ان کی فضیلتوں میں ہدایتیں چھپی ہوئی ہیں اور ان کی ہدایتوں میں فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا نمونہ دے دوں آپ کو، آیت تطہیر میں پروردگار عالم نے ان کی 2 بڑی فضیلتیں بیان کی، کوئی خوبی ان سے دور نہیں اور کوئی برائی ان کے نزدیک نہیں۔ یہ آیت تطہیر کا میسج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی، ہر عیب، ہر نجاست، ہر گناہ، ہر خطا، ہر غلطی، ہر نقص سب کو دور رکھے اور ہر کمال، ہر خوبی تمہارے اندر سمیٹ دے۔ کوئی تم سے خوبی دور نہ ہو اور کوئی خرابی تمہارے نزدیک نہ آئے، کوئی کمال تم سے دور نہ ہو اور کوئی عیب تمہارے پاس نہ آئے۔ یہ ہے فضیلت۔ مگر اس فضیلت میں ہدایت بھی تو ہے۔ آپ ہم بتائیں سب کہ ہم اہل بیت سے دور جانا چاہتے ہیں کہ نزدیک؟ نزدیک۔ ہم پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں کہ نزدیک جا رہے ہیں، کیسے پتہ چلے؟ یہ آیت تطہیر اس کا تھرمامیٹر ہے۔ اگر ہماری زندگی میں خوبیاں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب اہل بیت سے نزدیک جا رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی خوبی ان سے دور نہیں۔ اور اگر ہماری زندگی میں برائیاں بڑھ رہی ہیں جس کا مطلب ان سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی برائی ان کے نزدیک نہیں۔
تو فضیلتوں کے اندر ہدایتیں چھپی ہیں، ہدایتوں کے اندر فضیلتیں چھپی ہیں، یہ دو قسمیں نہیں۔ اب آپ نے اپنی پسند کا ذاکر بلایا کہ جو مجھے پسند ہے وہ سنائے، کسی نے کہا فضائلی پڑھنے والا ہے، کسی نے کہا تبرعی پڑھنے والا ہے، کسی نے کہا تاریخ سننا ہے مجھے بس اور کچھ نہیں سننا، کسی نے کہا بس مجھے اخلاق سننا اور کچھ نہیں سننا۔ آپ اپنی پسند کے دائرے میں جب خطیب کو سمیٹ کے لے آئیں گے، اکیلا ممبر بچا ہے اس جگہ کا جہاں یہ بتایا جائے کہ دین کیا ہے، اگر آپ اپنی پسند کے دائرے میں اسے سمیٹ کے لے آئیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں تو انہی چیزوں کے درمیان تو جنہیں آپ جانتے ہیں۔ میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں، پھر آپ کی نالج کے دائرے میں جتنی چیزیں ہیں، معلومات کے دائرے میں، انہی میں سے کہیں گے یہ مجھے پسند ہے۔ جتنے کھانے آپ نے آج تک کھائے ہیں ان میں سے کہیں گے یہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن جو کھانے آج تک آپ نے کھائے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو نہ کسی کو اچھا کہہ سکتے ہیں نہ کسی کو برا کہہ سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنی پسند کے دائرے میں لائیں گے مجلس کو، کہ اسے بلائیں گے جو ہمیں پسند ہے، جس کا اسٹائل پسند ہے، جس کی اداکاری پسند ہے، جس کی لفاظی پسند ہے، جس کی لینگویج پسند ہے، جو ہمیں وہ پڑھتا ہے جس میں ہمیں مزہ آتی ہے۔ مزہ آتی ہے نا، ہمارے یہاں گجرات میں مزہ آتی ہے۔ بیچارے کو اچھا خاصا مذکر تھا، اسے مؤنث بنا دیا۔ اچھا یہاں والوں نے بنایا ہوتا تو ٹھیک بھی تھا، یہاں سب وہی کرتا ہے، مرد کو عورت بنا دیا، عورت کو مرد بنا دیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں وہاں کہاں ہو گیا یہ کام۔ اچھا ایسے ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے، گجرات میں مزہ آتی ہے اور بہار میں بہت ٹھنڈا ہوا چلتا ہے۔ آپ فی الحال ایک صلوات بھیج دیئے بس۔ تو اگر جس میں ہمیں مزہ آئے گا، جو ہمیں اچھا لگے گا، تو ہماری پسند کے دائرے میں ہوگا، اور ہماری پسند ہمارے معلومات اور نالج کے اندر ہوتی ہے تو پھر ہماری نالج بڑھے گی کیسے؟ ہم تو اپنی نالج کے اندر جو پسند ہے وہی دہرواتے رہیں گے، تو یہ تو بالکل وہی ہو گیا جیسے کوئی شعر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں بار بار پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، تو پھر اسی کو سنتے رہیے اور اپنی پسند کے دائرے سے باہر نہیں نکلیے گا۔ معیار یہ ہونا چاہیے جو ممبر پہ آ کے وہ بات کرے جو اللہ کو پسند ہو، جو نبی کو پسند ہو، جو علی کو پسند ہو، جو محمد و آل محمد کو پسند ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تو یہ اس مومن کی زندگی کی پرابلمز ہیں، جو مومن کی زندگی میں ایشوز ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اس میں خاص کر کے اہم ترین اس وقت مسئلہ ہے ممبر کا۔ اس وقت ہماری قوم میں پھر بری طرح سے سوسائٹی کو بگاڑنے کے سارے حملے اب ممبر سے کرائے جا رہے ہیں۔ دشمن نے سمجھ لیا ان کو بموں سے مار کے مٹایا نہیں جا سکتا، گھروں کو جلا کے ختم نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ پیچھے پڑا ہمارے کہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دے۔ ہم نماز پڑھیں مگر ہماری نماز نہ رہ جائے، ہم عزاداری کریں مگر ہماری عزاداری نہ رہ جائے، ہم مجلس پڑھیں مگر ہماری مجلس نہ رہ جائے۔ حسین جب نکلے تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کو سدھارنے نکلا ہوں، جو خرابیاں اس میں پیدا ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں۔ تو مجلس کو، عزاداری کو ہر قدم پہ وہی کام کرنا چاہیے جو حسین کرنے کے لیے نکلے تھے، معاشرے کی، سوسائٹی کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا۔ لہذا ممبر ان کے حوالے کیا جائے جو اس بگاڑ کو سمجھتے بھی ہوں اور اس کو حل کرنے کے لیے صحیح تجویز دے بھی سکتے ہوں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے ممبر حوالے کیا جائے جو دین کے کسی ایک پارٹ کو آپ کو ٹھیک سے بیان کر سکتا ہو۔ اور معیار یہ نہ بنائیے کہ مجھے کون پسند آتا ہے، بلکہ معیار یہ بنائیے کہ وہ کون آئے گا جس سے وہ راضی ہوگا جس کا ممبر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ میں آپ کو فہرست گنا کے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، ایک موضوع پر پوری گفتگو کرنے میں نے پہلے سوچا تھا کہ جو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ پروردگار عالم نے اس میں بھی ہمیں ایک ایشو کی طرف، دو کی طرف متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اس طرح سے کہ جو اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ میں بار بار دہراتا ہوں، کل بھی 10 بار دہرایا، تقوی کا مطلب زندگی چھوڑ کے لولو منا ہو کے بیٹھ جانا نہیں۔ لولو منا سمجھتے ہیں؟ لکھنؤ کی ایک زبان ہے۔ کل میں نے ایک لفظ بولا تھا، یہ قلعی چڑھا کے جو ملا آ گئے، تو ایک بزرگ آئے کہنے لگے قلعی جو آپ نے کہا کوئی سمجھے ہی نہیں، تو میں آج سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو پالش ہوتی، نکل پالش، جو تانبے کے برتن ہوتے ہیں، تانبے کیا کہتے ہیں بھائی؟ کاپر،
کاپر کا اصلی رنگ جانتے ہیں کون سا ہوتا ہے؟ نہیں یلو نہیں ہوتا، وہ پیتل ہے. میں کیسے وائٹ بھی نہیں ہوتا بھائی. ارے دیگ جس میں کھانا پکتا تھا پہلے بہت وزنی والی، سلور بھی نہیں ہوتا. میں کیسے رنگ، جیسے یہ رنگ ہے لکڑی کا، یہ لکڑی براؤن سے بھی کچھ الگ، کچھ یلو، کچھ اس میں مرون کلر بھی ملا دیجئے اس میں کاپر کا، لیکن آپ کو چاندی کے رنگ کا دکھائی دے گا ہمیں سلور کلر کا. اس لیے کہ کاپر سیدھے اگر کھانا اسے پکایا جائے تو 10 منٹ میں خراب ہو جاتا ہے، زہر بننا شروع ہو جاتا ہے. اس پر قلعی چڑھائی جاتی، یعنی اس کے اوپر کوٹ کیا جاتا ہے. تو جیسے ہماری آج کل گھڑیاں ہیں، کوئی اصلی سونے کی ہے جو پہننا حرام ہے، ایک کوٹڈ آتی ہے، اس کے لیے فتویٰ پوچھا گیا کہ بھائی ہم کم سے کم اوپر سے تو سونا دکھا سکیں. تو یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو جو کوٹڈ آتا ہے، قلعی کہتے ہیں کوٹڈ کو. تو آج کل کوٹڈ مولوی بہت آ گئے ہیں. اب تو سمجھ گئے نا، ان سے ہوشیار رہیے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ملا، مولیانی، خطیبہ، ذاکرہ، اور کہیں گے کہ اس کو نہ بلانا بھائی، یہ تو پوری فیملی، پوری کمیونٹی کو اکھاڑ پھینکے گا. یہ جو ہم ذاکراؤں کو بلا بلا کے مسلسل بٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مشکل ہے. ان کے پاس میٹر کم ہے. میں اس اسٹین مور کی بات نہیں کر رہا ہرگز، میں اپنی پوری قوم کی بات کر رہا ہوں ہر جگہ. اور میری قوم جو میری نگاہ میں ہے وہ انڈیا سے لے کے کینیڈا تک، جس میں پوری ہماری کمیونٹی، افریقہ تک، یعنی ہماری جتنی قسمیں سوسائٹی کی ہیں شیعوں میں، وہ سب میرے پیش نظر ہے الحمدللہ. اور ان کے نتیجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. منبر ایک بہت بڑی تبلیغ کی جگہ تھی جسے دشمن چھین رہا ہم سے، اور اسے ہمیں بربادی کی جگہ بنا رہا. اسی منبر سے علی اللہ سکھایا گیا ہے. انہی منبر سے شاعری کے ذریعے سکھایا گیا کہ حساب و کتاب کچھ نہیں ہے، ہم تو بس یا علی کا نعرہ لگائیں گے اور منکر نکیر سرپٹ بھاگ جائیں گے. تو جب کم علم والے کو جو زیادہ پڑھ کے نہیں آیا ہے، اور اس میں ہماری خواتین ذاکرائیں زیادہ ہیں جو ان میں سے سیلف ڈیولپ بہت ہیں، اور ان کے پاس جب میٹیریل نہیں ہوتا تو پھر یہی دعا، تعویذ اور اعمال اور خواب اور جن اور بھوت اور پری، خوابوں کی بھی مصیبت آ گئی. آج کل مجلسوں میں ہماری جو 2-3 سال کی پود جو وہاں نرسری سے نکلی اور امامہ پہن کے آ گئی واپس یہاں، یہ نرسری کے پودے ہیں. اب انہیں 8-10 سال بعد ٹھیک سے پڑھنا چاہیے تھا. اور یہ بھی نہیں کہ 20 سال سے قم میں ہوں. 20 سال سے کیوں جھک مار رہے ہیں آپ؟ پڑھ کے آئے کیوں نہیں واپس؟ نہ آپ 20 سال والے کام کے ہیں اور نہ آپ 3 سال والے کام کے ہیں. آپ پڑھے بغیر چلے آئے اور آپ پڑھ کے اپنے کو وہیں برباد کر رہے ہیں. اگر آپ نے پڑھا ہے، ضرورت پر پڑھو، نکلو، کام کرو. تو یہ 2-3 سال والے جو آ رہے ہیں انگلش فر بول رہے ہیں، اردو بھی بڑی زبردست بول رہے ہیں، منبر پہ بیٹھتے ہیں تو خوبصورت بھی بہت لگتے ہیں. اب عادات یہ ہو گئے. ابھی میں نے ایک میسج دیکھا کہ ہمارے اس وقت جو خطبہ ان میں سب سے خوبصورت 4 خطیب. اب لیجئے، منبر پر بھی خوبصورتی دیکھی جانے لگی. یہ منبر ہے بھائی، اسٹیج نہیں ہے. اب خوبصورت ہے اس لیے بلاؤ. میں نے پیش نماز کے لیے تو پڑھا ہے یہ کہ جب کئی پیش نماز ہو موجود اور وہ نہیں لڑیں، آپ لڑیں کہ کس کون پڑھے گا، کس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو کہا دیکھو سب سے زیادہ علم والا کون ہے، سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے. اسٹینڈرڈ، اب تقوی بھی برابر، علم بھی برابر، تو ایج والا کون ہے، اور مختلف چیزیں ہیں. اسی میں آخر میں ہے اگر ہر چیز میں ٹکر برابر ہو تو اب دیکھو ان میں زیادہ شکل کس کی اچھی. اسبہ وجہن، ایک کلو پیش نماز ہے، ایک ذرا اچھے پیارے سے ہیں. تو اب کلو بھائی صفی حضر کے پیچھے مت پڑھو، جو صاف ستھرے سے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو. اس لیے کہ تم بھی دنیا دار آدمی ہو، تمہارا ان کے پیچھے زیادہ دل لگے گا. ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے تو لگے گا یہ اچھے والے تھے، ان کے پیچھے نہیں پڑھا. تو میں نے وہاں تو پڑھا ایک نماز کے لیے، لیکن ممبر کے نہیں پڑھا کہ یہاں بھی خوبصورتی کے سٹینڈرڈ بنایا جائے. لیکن اب یہ بھی ہو گیا، حد ہو گئی ہے. تو میرے عزیزوں، یہ سارے معیار جو ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے ممبر سے اس وقت ہماری پرابلم سب سے زیادہ پیدا ہو رہی، اور اس میں سب شامل ہیں. سننے والے، بلانے والے زیادہ ذمہ دار ہیں، پڑھنے والے کم. آپ جب بگاڑیے گا تو ہمارے جیسے بے ایمان تو ممبر سے آ کے وہی کریں گے جو آپ کو اچھا لگے گا. مجھے تو مارکیٹ میں اپنے کو بڑھانا ہے، میرے پاس آخرت نہیں ہے. مجھے یہ دنیا میں نام چاہیے، پیسہ چاہیے. اور میں کوئی آخرت میرے امامے سے میرے کھوپڑی میں نہیں اتر جاتی ہے
کہ امامہ سر پہ رکھا تو خوف آخرت آ گیا، اور قوم و نجف سے گزرا تو خوف آخرت آ گیا۔ قوم و نجف سے زیادہ سے زیادہ علم پا سکتا ہوں، آخرت بھی وہی ملتی ہے، بشرطے کہ مجھے گھر سے بھی کچھ بنایا گیا ہو اور مجھے استاد بھی ویسے ملے ہو اور میرے جانے کی نیت بھی وہی رہی ہو۔ اب تو لوگ جاتے اسی لیے کہ امامہ سر پہ رکھے اور آ جائیں۔ پارلیمنٹ میں ہمارے ہاں جب بیتوکی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے نیتا بہت بے ڈنگی باتیں کرتے ہیں، تو جو پارلیمنٹ اسپیکر ہوتے ہیں آرڈر کرتے ہیں کہ اسے پارلیمنٹ کی کارروائی سے نکال دیا جائے، آج کی پوری مجلس جو ہے وہ کارروائی سے نکلوا دیجیے گا، ورنہ آپ بھی پٹیں گے، ہم تو پٹتے رہتے ہیں، ہم تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا کوئی۔ ایک صلوات ذرا مل جل کے بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ وسلم۔ یہ ہمارے جوان نسل کے خطیب جو تھوڑا سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ کوئی روایت انہیں مل جاتی ہے تو لے کے ایسے اڑتے ہیں جیسے کہ پیچھے کے مولویوں تو بالکل جاہل تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہر معصوم کی تاریخی ولادت و شہادت میں 20 روایتیں ہیں۔ ایک بزرگوں نے اپنے علاقے میں معتبر سمجھ کے ایک چیز رائج کر دی، اب یہ دوسری تاریخ لا کے اس میں ڈالے دے رہے، فتنہ کھڑا ہو رہا۔ ہر معصوم کو شہید کس نے کیا، کیسے شہید ہوا، کن حالات میں شہید ہوا، الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ایک کیفیت رائج ہو گئی تھی، اب یہ دوسری لاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ اب تک کے مولویوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ عجیب و غریب اپنے بزرگوں کی زحمتوں کو نہ سمجھنا اور ان کی بصیرت کو نہ سمجھنے نے ہماری نئی نسل کو بہت تباہ کر رکھا ہے۔ آج کی نئی نسل میرے سامنے بیٹھے ہی نہیں اور میری سنتے بھی نہیں ہیں، مگر ان تک یہ میسج جانا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی بات کو، ان کے تجربے کا احترام کرنا سیکھو، اور تم دیکھو کہ ان سے کیا تمہیں ٹھیک مل رہا ہے، اسے اپناؤ۔ بالکل بزرگوں کو اگنور کر کے جو دین نوجوانوں کے ہاتھوں میں ان کی چھوٹی سی عقل کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس سے بڑی تباہی آ رہی ہے۔ انتظامیہ میں جوانوں کو ضرور لائیے، لیکن اپنی نگرانی میں رکھ کے لائیے، ان کو آزاد نہ چھوڑیے۔ ممبروں کے دیجیے جوانوں کے حوالے، لیکن دیکھیے کہ وہ کتنا پڑھ کے آئیں۔ یہ خوابوں کی باتیں مجلسوں میں ہو رہی ہیں، دین کا خواب سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ حکم خدا کے پہنچانے کا ذریعہ خواب ہے ہی نہیں، ذریعہ قرآن و حدیث ہے، وحی الہی ہے۔ صرف کچھ خاص مواقع ہیں جس پر انبیاء و مرسلین کے خواب ہیں، جن کو اللہ نے اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ قرار دیا، لیکن غیر معصوم اور غیر ہادی کے لیے خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے آج کل پورا دین خوابوں پہ چلایا جا رہا ہے۔ اور اب اس کے بعد ایک چیز اور آ گئی، کشف۔ یہ صلاحیت صرف معصوم کی تھی کہ حقیقتیں دکھائے۔ وہ قصے تو ہم آپ سنتے ہیں، نتائج نہیں نکالتے ہیں، کہ چھٹے امام کے ساتھ جناب ابو بصیر ہیں جن کی بینائی پہلے سے کم ہے، اور وہ ہیں جو کو مجھے نام یاد نہیں رہ گیا، سوت صحابی، اور کہا بڑی بھیڑ ہے خانہ کعبہ میں، بہت حاجی ہیں، تو امام نے کہا حاجی نہیں ہے، بھیڑ ہے خالی، حاجی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا ما اکثر الحجیج، بہت حاجی آئے، تو امام نے کہا ما اکثر الحجیج، حاجی نہیں آئے، شور ہے، ہنگامہ، بھیڑ ہے، باڑ ہے۔ جب وہ نہیں مانے تو امام نے کہا کہ اچھا آؤ۔ امام نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا بند کرو، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب دیکھو۔ تو کہا مولا اب تو حاجی تھوڑے سے ہیں، اور باقی خانہ کعبہ کے ارد گرد مختلف جانور ہیں، درندے ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ تو حقیقت وہ نہیں تھی۔ اور میں ایک بات یہاں کہنے کا وقت نہیں رہ گیا، ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ انسان کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک اندر کا وجود ہے۔ اندر کا وجود معصوم جانتا ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ آپ کا بچہ جو اسکول سے لے کے مارکیٹ تک جا رہا ہے، یہ انہی انسانوں کے بیچ میں ہے جن میں درندے بھی ہیں، لومڑیاں بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں۔ اپنے بچوں کو اگر آپ نے دین سے مضبوط نہیں کیا تو یہ درندے، کوئی لومڑی بنائے گا آپ کے بچے کو، کوئی بھیڑیا بنائے گا، کوئی گدھ بنائے گا۔ ہم نہیں پہچانتے، لہذا ہمیں بچے کو اتنا مضبوط بنا کے سوسائٹی میں بھیجنا ہے کہ یہ اپنے رگ میں نہ ڈال سکیں اور ہمارے بچے کو تباہ نہ کر سکیں۔ تو امام نے کہا دیکھو، کہا یہ تو درندے زیادہ ہیں اس میں اور انسان کم ہیں۔ امام نے پھر ہاتھ پھیرا، آنکھوں کا اب تو سب انسان حاجی دکھائی دے رہے ہیں۔ میں ایک جملہ اور آپ سے کہوں کہ حج کمیونٹی کے زیادہ تر اچھے لوگ کرنے جاتے ہیں۔ آج تو اسٹیٹس سمبل بن گیا، لیکن پہلے یہ بات نہیں تھی، مخلصین زیادہ ہوتے تھے۔ جو سوسائٹی کے اچھے لوگ حج کرنے آئے ہیں ان میں بھی اکثریت انسان نہیں ہے، واقعی جانور ہیں۔ تو آج جو ہمارے معاشرے تو بہت بگڑا ہوا، اس میں انسان جو واقعی انسانوں کتنے پرسنٹ ہیں اور کتنے جانور ہیں نہیں معلوم۔ وہ چاہے بازار ہو چاہے ہم آپ ہوں، ہم سب کی حقیقتیں کچھ اور ہیں اپنی صفتوں کے لحاظ سے۔ اگر ہم سب کا مال، جس کا مال آیا جیسے آیا قبضہ کر لیا، تو ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم بندر ہیں، جیسے بندر نوچ کھسوٹ کر کے اٹھا لیتا ہے۔ جو دیکھا کرنے لگے،
جو جہاں دیکھا اسلام پہ ہو رہا کرنے لگے. جو ہم کر رہے ہیں اس وقت عزاداری میں، نظر و نیاز میں، شادیوں میں، جو جہاں رسمیات ہوتی اٹھا لیتے ہیں. تو بندر ہیں، نقال ہوتا ہے بندر، بے عقلی کے ساتھ نقل کرتا ہے. تو ہماری حقیقتیں بھی ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا ان حقیقتوں کو صرف معصوم جانتا ہے. یہ کشف کی جتنے قصے آج کل سنائی جا رہے ہیں، ان میں سے سب کے سب گڑے ہوئے ہیں. جس زمانے میں آقا آیت اللہ العظمیٰ بہجت، اللہ ان کے درجات عالی کرے، میں جب طالب علم تھا وہی ان کا دور تھا، ہم نے ان کے بارے میں ایک قصہ نہیں سنا. نماز پڑھتے تھے لوگ مقدسین کے پیچھے، قم میں اور مقدسین بھی تھے، وہ بھی مقدسین میں تھے، ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے. فیضیہ میں نماز ہوتی تھی، آقا عراقی پڑھاتے تھے، مقدسین میں تھے، مقدسین میں شمار تھا. نماز میں گریا کر دینا بھی ان کی تقدس اور خضوع و خشوع کا ایک حصہ تھا. لیکن یہ قصے مشہور نہیں تھے. اب جلدیں لکھ گئی ہیں ان کے قصوں کی، اس کی حقیقت میں سن لیجیے. زندگی میں کسی کی باتیں مشہور نہیں ہوتی، آپ غور کر لیجیے گا. بہت پرانا واقعہ ہے. اب آپ چلیے اب سن ہی لیجیے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد علیہ السلام. بات ختم ہو گیا، میں بات کو ختم کر دوں. کسی عالم کے لیے اب نام لوں گا، آپ بہت دور تک. مقدس اربیلی کے لیے بات مشہور ہے کہ وہ جاتے تھے نجف تو امام کے روضے کے دروازے رات میں کھل جاتے تھے، امام سے جا کے سیدھے ڈائریکٹ مسئلہ پوچھتے تو واپس آتے تھے. ہم نے بھی بچپن سنا اور خوب سنا اور آنکھیں بند کر کے بھروسہ بھی کیا، اور ہو سکتا ہے ایسا، اس سے انکار بھی نہیں کرتے. لیکن میں سنانا آپ کو چاہتا ہوں، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ سے میں نے سنا، نجف میں کوئی بزرگ عالم آغا خوئی کے اساتذہ میں، ان سے کسی شاگرد نے کہا کہ آپ بھی کچھ کم مقدس نہیں ہیں اور عالم بھی کم نہیں ہیں، تو آپ کے لیے ایسے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ تو انہوں نے فارسی میں کہا کہ ان چنین دربہا بعد از مردن باز می شود، ایسے دروازے مرنے کے بعد کھلتے ہیں. یعنی یہ جو کہانیاں ہیں وہ اس آدمی کی زندگی میں نہیں آتی، اس لیے وہ ایماندار و تردید کر دے گا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے جتنے کشف اور خواب جتنے لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں، یہ سب ان بزرگوں کے ہیں جو اپنی زندگی میں انتہائی زاہد تھے اور دیندار تھے. ان کی زندگی میں کہانیاں نہیں آئی، اس لیے کہ وہ منع کر دیتے جھوٹ بول رہے ہو. سب ان کے مرنے کے بعد سامنے آیا ہے. تو خدا کے لیے ہوشیار رہیے، اس وقت دشمن ہمارے اوپر پیچھے پڑا ہوا ہے، اور زندگی کے مسائل بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو دین کے بچانے کی آخری ٹھکانہ جگہ بچی ہے ممبر اور مجلس کا فرش، اس کا ہم خصوصی خیال کریں. ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں. کہیں ایکسٹریم پہ جا کے خالی دانشوروں کو بٹھائے دے رہے ہیں، کہیں ایکسٹریم پہ جا کے خالی ان مولویوں کو بٹھا دے رہے ہیں جو ان کی پسند کی مجلسیں پڑھیں. قیامت آئی ہوئی ہے، اس شعور و بصیرت کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، یہ زندگی کے مسائل ہیں. پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اس طرح زندگی بسر کرو جو تقوی کے ساتھ ہو. اللہ کو کیا پسند کیا ناپسند، کس پہ راضی کس پہ ناراض، یہ خیال رکھ کے جیو. اور دیکھو جیو گے جب اس طرح، تبھی یہ کر پاؤ گے کہ مرو بھی تو مسلمان مرو. لیکن اگر زندگی تم نے لاپرواہی میں گزاری، پھر مسلمان موت بھی آنے والی نہیں ہے. مسلم مرنا ہے اور مسلم جینا ہے تو کربلا کو اپنے لیے سرمشق بنانا چاہیے اور کربلا سے سیکھنا چاہیے. ورنہ کربلا میں وہ بھی تھے جو مسلم جی بھی نہیں سکے، حسین کے ساتھ آئے اور چھوڑ کے چلے گئے. اور کربلا میں وہ بھی تھے جن کی ظاہری زندگی اسلام کی نہیں تھی، لیکن جب مرے تو مسلم مرے، وہ ہو رہے ہیں. تو دونوں طرح کے کیریکٹر کربلا میں ہیں. مسلمان جیسے بن جی کے بھی مسلمان کی موت تک نہیں پہنچے، اور غیر مطیع اور اطاعت نہ کرنے والے انسان جیسے جی کے بھی موت تک آئے تو مسلمان کی موت مرے، جو حر کی موت ہے. کربلا والوں نے دونوں سبق ہمیں سکھائے ہیں. زندگی میں بھی ہر لمحے خیال رکھو کہ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، تو میں اس کی اطاعت کے ساتھ بسر کرنا. دنیا سے جاؤ تو اسی عالم میں جاؤ. یہ تاریخیں اسیران اہل حرم کی تاریخیں ہیں. کل بی بی سکینہ کی شہادت کی تاریخ کی مناسبت سے جو تاریخ میں یہ باتیں بھی طے نہیں ہیں اور ان میں بحث نہ کیا کریں. بہت سی تاریخیں تو آج کل ایسی بھی پڑھنے میں آ رہی ہیں جن کو تاریخ و کتابوں ہم نے کبھی نہیں پڑھا. آج کل ایک کام یہ بھی نکل آیا ہے کہ ہر شخصیت جناب علی اصغر سے لے کے اور اوپر تک سب کی ولادت و وفات کی تاریخیں ڈھونڈ نکالی گئیں جو ہمارے بزرگ نہیں ڈھونڈ پائے تھے. اب کئی تاریخیں آتی ہیں اور سال بھر اسی میں لگایا جا رہا ہے کہ بس یہی کرتے رہو. خیر، یہ سب پرابلمس ہیں جو ہماری سوسائٹی پیدا ہو رہی ہیں. جناب سکینہ چاہے کل شہید ہوئی ہوں
چاہے پہلے شہید ہوئی ہوں چاہے بعد میں شہید ہوئی ہوں، شہید ہوئیں اور مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئیں، لہٰذا جب ہمیں موقع ملے ہمیں ان کی مظلومیت یاد کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ مظلومیت کی شہادت دین کی بقا کے لیے تھی، دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ اگر حسین یزید کی بات مان لیتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، مگر پھر خدا کو ماننے والے نہ ہوتے، پھر نماز نہ ہوتی، پھر روزہ نہ ہوتا۔ اس سب کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اور کیسی قربانی! کل میں نے پڑھا کہ قید خانے میں جو بچے تھے، کھانا اتنا کم آتا تھا کہ بڑوں کو نہیں، بچوں کو بھی پورا نہیں پڑتا ہے، پانی اتنا کم بچوں کو پورا نہیں پڑتا، اس عالم میں بچے رہے۔ جو چھوٹ کے چلے گئے شاید انہوں نے کبھی جی بھر کے کھا لیا ہو، مگر جو وہیں شہید ہو گئے یعنی انہیں نہ جی بھر کے پانی ملا نہ جی بھر کے کھانا ملا، ان میں سکینہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد سکینہ کی تمنا پانی اور کھانے کی نہیں ہے، سکینہ کی ایک تمنا چھوٹی بچی ہے، رات آتی ہے تو بابا کا سینہ یاد آتا ہے، اور جب آسمانوں پہ جتنے پرندے دکھائی دیتے ہیں، اماں یہ کہاں جا رہے ہیں سارے پرندے، کہا اپنے آشیانوں پہ، کہا ہم کب جائیں گے اپنے مدینے۔ تو دو چیزیں جو سکینہ کو بہت بے چین کرتی ہے، ایک اپنے نانا کے مدینے، بابا کے مدینے کب جائیں گے، اور ایک بابا کب ملے گا۔ بابا ملا، ایک بار ملا تو سکینہ پھر بابا سے ملنے چلی گئی، مگر اس سے پہلے ایک ملاقات اور بابا سے ہوئی۔ ملاقات کب کی ہے؟ جب لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا، بیویاں قیدی بنائے کھڑی کی گئی ہیں، ایک ہی رسن میں سب بندے ہیں، بازو بھی بندے ہیں، انہی میں ننھے بچوں کے گلے بندے ہیں، انہی میں سکینہ کا گلا ہے، ایک ہاتھ گلے پہ ایک چہرے پہ، چھوٹی بچی، بے چین بچی۔ یزید نے دیکھا، کون؟ کہا یہ حسین کی بیٹی۔ کہا یہ منہ پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ کہا چادر چھن گئی حیا کے باعث۔ کہا گلے پہ ہاتھ کیوں ہو؟ کہا ایک ہی رسن میں بس گلے بندے ہیں اور سب کے بازو، پھوپھیوں کے قد بڑے میں چھوٹی ہوں، یا پھوپھیاں اتنا جھکیں کہ میرے رسے کی ڈھیلی ہو جائے، یا میری رسی کھنچتی ہے گردن زخمی ہو گئی۔ کہا سکینہ سنا ہے تمہارے باپ تم سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے سینے پہ جب تک نہ سلائیں سوتے نہیں تھے۔ کہا ہاں ظالم، مگر تو کیوں ستاتا ہے، کیوں یاد دلاتا ہے؟ کہا ہم نہ مانیں گے جب تک کہ ثبوت نہ دے دو تمہارے بابا تم کو چاہتے تھے۔ یہ تمہارے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، اپنی جگہ کھڑے رہو اور یہ سر تو اٹھ کے تمہاری گود میں آ جائے۔ کہ ظالم کیوں ستاتا ہے، کیوں تکلیف پہنچاتا ہے؟ بابا بہت چاہتے تھے، سینے پہ سلاتے تھے، مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی، مگر اب تو بابا کا سر کٹ گیا، کب سے بابا نہیں ملے ہیں، اب کیوں تک ستاتا؟ کہا نہیں ہم نہ مانیں گے کہ حسین تم سے محبت کرتے تھے۔ بھائی ایک مرتبہ ننھی جی بچی سر حسین کی طرف موڑی اور کرتے کا جلا ہوا دامن اٹھایا اور آواز دی، بابا یہ ظالم تمہاری محبت کے امتحان لے رہے ہیں، بابا بابا تمہاری محبت کے امتحان ہے، آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ بابا۔ دنیا نے دیکھا سر حسین طبق سے اٹھا، ننھی بچی کی گود میں آ گیا۔ نکینہ کو شاید پہلی بار بغیر سر کے جنازے سے جو 11 محرم کو رخصت ہوئی تھی تو 9 کے نیزہ پہ بابا کا سر ہمیشہ دکھائی دیا تھا، اب جو سر ملا تو منہ پہ منہ رکھ دیا۔ بابا تمہیں مار ڈالا، تمہارا گلا کاٹا تو دیکھو ہمارے سر سے چادر بھی چھن گئی، تم پیاسے تھے تو ہمیں بھی آج تک جی بھر کے پانی نہ ملا۔ بابا پورتی دیکھو تازیانے مارے، بابا دیکھو تماچے مارے، بابا تم نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے۔ بچی بین کر رہی ہے، کوئی ظالم آگے بڑھا، ظلم سے بچی سے باپ کا سر چھین لیا، بچی تڑپتی رہ گئی۔ بابا پھر چھوڑ کے جا رہے ہو، پھر تماچے لگیں گے، پھر تازیانے لگیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔